الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے رکوع نمبر 6 کے بارے میں فیضان قرآن کے سلسلے میں آج ہم درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمہارے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں پچھلے رکوع کی طرح اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میرے وہ انعامات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ ان انعامات کا اجمالی خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایک انعام کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمانہ پر بنی اسرائیل کو فضیلت و برتری عطا فرمائی۔ دوسرا انعام دریا میں راستے بن گئے۔ تیسرا انعام فرعون سے نجات ملی۔ چوتھا انعام بنی اسرائیل کو تورات عطا ہوئی۔ پانچواں انعام بچھڑے کی پوجا پر معافی مل گئی۔ چھٹا انعام ایک گروہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ ساتواں انعام بادلوں سے سایہ ملا۔ آٹھواں انعام من و سلوہ نازل ہوا۔ نواں انعام پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 10واں انعام زمینی اناج انہیں عطا کیا گیا۔ یہ تمام نعمتیں یاد دلا کر اللہ عز و جل فرماتا ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی، اور جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہ افضلیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی امت محمدیہ کو افضل الامم بنا دیا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ آل عمران آیت نمبر 110۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت مبارکہ میں فرمایا کہ کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی۔ یہ حکم جو ہے یہ کافر کے بارے میں ہے کہ کوئی کافر قیامت کے دن کسی کافر کو نفع نہ پہنچا سکے گا، یا کوئی شخص قیامت کے دن کسی کافر کو نفع نہ پہنچا سکے گا۔ شفاعت جو قرآن اور احادیث میں آئی ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمان کی شفاعت ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کی بھی شفاعت ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شفاعت کی امید پر کوئی گناہ کرنا شروع کر دے۔ اللہ عز و جل پھر بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے،
اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ مصر کے وہ بادشاہ جن کا تعلق قبطی اور عمالقہ کی قوم سے تھا، ان کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا، یعنی جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، جو قبطی قوم کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ ولید بن مصعب بن ریان، یہ اس فرعون کا نام تھا۔ یہاں اسی کا تذکرہ ہے، اس کی عمر 400 سال ہوئی۔ تو یہ فرعون جو تھے، یہ فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے، بنی اسرائیل پہ انتہائی ظلم کرتے، خدمت بھی لیتے، مارتے بھی، ٹیکس بھی لاگو کرتے، جیلیں بنائی ہوئی تھی، طرح طرح سے مظالم کرتے۔ سارا دن ان سے پتھروں کی چٹانیں جو ہے وہ کٹواتے، اس کا بوجھ لدواتے، گردنیں ان کی زخمی ہو جاتی، بدن ان کے چھلنی ہو جاتے، یوں طرح طرح سے ان کے اوپر تکالیف کے مظالم وہ ڈھایا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل پر رحم و کرم فرمایا اور ان پہ اپنی رحمت کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر انہیں عطا فرمایا۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آگ بلند ہوئی اور اس آگ نے بنی اسرائیل کو تو کچھ بھی نہ کہا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، یعنی فرعون کی قوم کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کو کچھ نہ کہا۔ فرعون نے اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو جمع کیا، ان سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، کیا تعبیر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت اور تیری حکومت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ فرعون نے جب یہ سنا تو اس نے اعلان عام جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے فرمائے کہ یذبحون ابناءکم، کہ فرعونی تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ تو فرعونیوں نے جب بچوں کو قتل کرنا شروع کیا اور بچیوں کو چھوڑنا شروع کیا، اب کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اب فرعون کے درباریوں نے فرعون سے آ کے کہا کہ بوڑھے مرنے لگے، بچوں کو ہم مارنے لگے تو ہمارے خدمتگار کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آگے جا کے ہماری خدمت کرنے والے، ہماری نوکری کرنے والے، ہمارے کام کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ تو فرعون نے دوسرا حکم جاری کیا کہ یوں کرو، 1 سال بچوں کو قتل کرو اور 1 سال چھوڑ دیا کرو۔ تو جس سال قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ وہ سارا پس منظر ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ یسومونکم سوء العذاب، کہ فرعونی تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ عز و جل اس پہ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہاں لفظ بلاءن کا لفظ ہے، بلاءن نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بلاءن آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مصیبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یا یوں کہہ لیں کہ آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور آزمائش مصیبت کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اگر ذالکم سے مراد فرعون کے مظالم ہے تو معنی یہ بنے گا کہ اس میں یعنی فرعون کے مظالم نے تمہارے لیے بڑی مصیبت تھی، بڑی آزمائش۔ اور اگر ذالکم سے مراد فرعون کے مظالم سے نجات پانا ہے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ اس نجات پانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت تھی، تو تمہارے رب کی طرف سے اس میں تمہارے لیے بہت آزمائش تھی۔ اب اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل پر جو احسانات فرمائے اب ان کو مستقل آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہاں پر دوسری نعمت کا بیان ہوا کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اس کا مختصر واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر سے چل پڑے۔ جب
فرعونی صبح بیدار ہوئے، دیکھا تو بنی اسرائیل موجود ہی نہیں، پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے ہیں۔ تو فرعون نے اپنا لشکر تیار کیا، لاکھوں افراد پہ مشتمل لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب دریا کے پاس پہنچی تو جا کے دیکھا کہ دریا پوری طغیانی پہ ہے اور پانی جو ہے وہ مسلسل جوش میں۔ اب بنی اسرائیل جو ہے یہ شور مچانے لگے کہ بھی ہم تو پھنس گئے، آگے دریا ہے، اگر آگے جاتے تو دریا میں ڈوب جائیں گے، اور پیچھے فرعونی پہنچنے والے، تو ہم آگے جا کے بھی مریں گے، پیچھے رہ کے بھی مریں گے۔ تو اللہ عز و جل کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا اس دریا پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک اس دریا پہ مارا، دریا کی طغیانی اور دریا کا سارا جوش ختم ہو گیا، اور اس کے درمیان کے اندر 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان 12 راستوں سے چل پڑے۔ اب وہ ان راستوں سے چلتے جا رہے ہیں، اور درمیان کے اندر جو پانی تھا وہ ایسے بن گیا کہ جیسے درمیان کے اندر کوئی سوراخ یا بہت بڑا شیشہ لگا ہوا کہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں اور دریا پار کرتے جا رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے وہ دریا پار کر لیا اور فرعون وہاں پہنچا اور اس نے آ کے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے تو وہ بھی گھس گیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر اس دریا میں گھسا، اللہ عز و جل نے اس کے پانی کو ملا دیا، یوں پانی دوبارہ اپنی جولانی اور اپنی طغیانی پہ آیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی اس دریا کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں ہم نے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے اور تم پار کر گئے۔ جب فرعون آیا تو راستوں کو ملا دیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ عز و جل کا کتنا بڑا احسان تھا۔ یہ واقعہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، بلکہ احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ یہ واقعہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو ہوا۔ تو یوم عاشورہ کو چونکہ یہ واقعہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے یہودیوں، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کے حقدار ہم ہیں، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور پھر ان یہودیوں سے فرق کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال ہم روزہ رکھیں گے اور 10 کے ساتھ ایک روزہ مزید ملا لیں گے، 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ ملا کر یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی کا دن بھی منایا جائے گا اور یہودیوں سے فرق بھی ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس دن اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی نعمت ملے، جس دن اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی کرم نوازی ہو، اس دن کو منانا، اس دن روزہ رکھنا، اس کو بطور خاص دیگر دنوں سے ممتاز کر دینا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ تو جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس دن سرکار نے اس کی یادگار منانے کے طور پہ روزہ رکھا۔ تو 12 ربیع الاول جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا یا اس دن خوشی منانا یا اس دن اپنی فرحت کا اظہار کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان کرنا، یہ سارے کا سارا انہی نعمتوں کو یاد کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم اپنی نجات کا دن منایا، سرکار دو عالم نے ان کی خوشی منائی، پیر شریف کو سرکار نے اپنی ولادت مبارکہ کے دن منایا، تو اس وقت روئے زمین پر مسلمان 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دن مناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے مزید قوم بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ یہاں آیت مبارکہ کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ یوں ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ مصر تشریف لے آئے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں تورات عطا فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے کہ اللہ عز و جل نے کوہ طور پر تورات عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا، پہلے 30 دن کا فرمایا، پھر 10 دن کا مزید اضافہ ہو گیا، یوں 40 دن مکمل ہو گئے۔ تو اس پر فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرما دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے، پیچھے جو ہے وہ سامری نے عجیب حرکت کی کہ اس نے لوگوں سے زیور جمع کیا، اس کا ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے کے اندر اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں سے مس ہونے والی خاک وہ اس نے اٹھائی، خاک یا گھاس وہ اٹھا کے اس نے اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ اب بچڑے نے جب بولنا شروع کیا تو قوم اس کی عبادت میں لگ گئی، اور سامری نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا رب تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کدھر چلے گئے، رب تو ادھر موجود ہے۔ تو یوں بنی اسرائیل نے اس گائے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی یہ بچڑے کی پوجا سے محفوظ رہے اور یہ اس سے دور رہے۔ اس پہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ یہاں پر بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی عبادت کر کے کفر و شرک اور ارتداد کا ارتکاب کیا تھا، یہاں پر اس کے بارے میں فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی۔ معافی کی تفصیل آگے آیات میں موجود ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائے۔ فرقان سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے 3 معنی بیان کیے، چنانچہ تفسیر مدارک میں ہے۔ ایک معنی کہ فرقان سے مراد بھی تورات ہی ہے، یعنی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، تو کتاب سے مراد بھی تورات اور فرقان سے مراد بھی تورات، تو دونوں ایک ہی معنی میں ہے، اور یہ وہاں پر واو جو ہے وہ واو عطف تفسیری کے طور پہ۔ دوسرا معنی بیان کیا کہ فرقان سے مراد ہے کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے، ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ، عصا عطا فرمایا گیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر معجزات عطا فرمائے گئے، تو یہاں پر وہ معجزات مراد۔ اور تیسرا معنی فرقان کا ہے حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت، تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد دوبارہ وہ جو بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی اسی واقعے کی طرف دوبارہ یہاں پر جو فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہاری توبہ کی اب صورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ان کو قتل کیا جائے گا، اور قتل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی، یعنی جو اس شرک سے محفوظ رہے وہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں گے، اور جو مجرم ہوں گے وہ راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔
یہ ان کے اوپر سزا مقرر فرمائی گئی۔ چنانچہ اب یہ سلسلہ شروع ہوا، صبح سے لے کر شام تک 70,000 بنی اسرائیل کے افراد کو قتل کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونے لگے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، اے اللہ میری قوم توبہ کرتی ہے تو انہیں معاف فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عرض کرنے پر اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو معاف فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو قتل کرنے والے ہیں وہ بھی جنتی، اور جن کو قتل کیا گیا وہ بھی جنتی، وہ بھی شہداء کے اندر آئیں گے، وہ شہداء کے اندر ہیں اور وہ بھی جنتی۔ یہاں پر جو ان بنی اسرائیل کو سزا دی گئی اس کے اندر بہت سارے جرائم ان کے۔ پہلا جرم تو ان کا مجسمہ سازی، بت بنانا، کہ جو بچڑا بنایا، سونے کا بچڑا بنایا، وہ بت بنایا انہوں نے کہ جس کی انہوں نے بعد میں پوجا کی، تو مجسمہ سازی ان کا جرم۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے شرک کیا۔ تیسرے نمبر پہ ان کا شرک ارتداد کی صورت میں تھا کہ وہ مسلمان تھے اور مرتد ہو کر انہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تو وہ مرتد ہوئے، اور مرتد کی سزا دین اسلام کے اندر قتل ہے، تو اسے پتہ چلا کہ مرتد کی سزا یہ قتل ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت ہارون علیہ السلام ان میں تشریف فرمائے، اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے نبی کی موجودگی میں وہ اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہوئے، تو یوں ان کے اوپر عذاب الہی کا حکم نازل ہوا، یہ ان کو سزا دی گئی، اور پھر بعد میں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے صدقے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی، کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دیں، تو اللہ عز و جل نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب اپنی قوم سے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پہ آؤ جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے معذرت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو منتخب کر لیا، ان کو کوہ طور پہ لے گئے۔ اب جب کوہ طور پہ لے کے گئے تو اب انہوں نے وہاں عرض معروض کی اور انہیں جواب بھی مل گیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، یا اس کے علاوہ کچھ کلام ہوا۔ تو اب وہ جو لوگ 70 افراد گئے تھے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، ہم تو تمہاری بات کا تب تک یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنے کا بول دیا کہ ہم اے موسیٰ تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت عذاب نازل ہوا۔ فرمایا فَآخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی طرف سے کڑک ایک پیدا ہوئی اور تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم سارے کے سارے مر گئے۔ جب یہ سارے کے سارے مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ قوم تو پہلے نہیں مانتی، اب میں قوم کو جا کے کیا بتاؤں گا کہ یہ سارے کے سارے مر گئے، تو یا اللہ کرم فرما ان کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان 70 افراد کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہاں پر کئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبیوں کی بڑی عظمت ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے ان 70 افراد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں، تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی اللہ عز و جل کی طرف سے اسی وقت عذاب نازل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نبیوں کی اتنی عظمت ہے کہ لوگ اللہ کو مانیں گے، اللہ کے احکام کو مانیں گے تو وہ اس نبی کے کہنے پر مانیں گے۔ نبی نے فرما دیا تو حرف آخر ہے، نبی نے کہہ دیا تو وہ حتمی بات ہے، وہ قطعی بات ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ نبی پر ایمان لانے کے بعد کوئی مسلمان یہ نہیں کر سکتا کہ یہ بولے کہ اے نبی ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے جب تک خدا کو خود نہ دیکھ لیں، یا خدا ہمیں خود نہ ارشاد فرما دے، تو اس بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ نبی کی بات کو من و عن، دل و جان سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی،
اللہ تعالیٰ نے 70 افراد کو زندہ فرما دیا. تو نبی کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، یہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا. اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. یہ اسی واقعے کا آخر بیان فرمایا کہ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس کے بعد والا واقعہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنے جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. یہاں جس واقعے کا بیان ہے، دو چیزیں یہاں پر بیان فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے، کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور وہیں بیت المقدس ہے، تو وہاں عمالقہ قبیلے کی حکومت ہے، ان سے جہاد کرو اور جہاد کر کے بیت المقدس اور ملک شام کو آزاد کراؤ. اب بنی اسرائیل کے لیے مصر کو چھوڑنا بڑا تکلیف دیتا. مصر ان کا اپنا ملک تھا، ساری نسلوں سے وہاں پر آباد تھے، تو پہلے تو ٹال مٹول کرتے رہے کہ نہیں وہ یوں تو اس طرح تو یوں کر لیتے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حتمی حکم سنا دیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ملک شام جانا ہی پڑے گا، تو اب بنی اسرائیل مجبوراً جو ہے وہ ساتھ چل پڑے. اب جب ساتھ چل پڑے، اب چونکہ دل سے تو راضی نہ تھے، اب راستے کے اندر کوئی بھی تکلیف آتی تو شکوہ شکایت شروع کر دیتے کہ سارا آپ کی وجہ سے ہو، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نہ چلتے، لیکن آپ چل پڑے تو اب دیکھیں کیا نتیجہ ہو گیا. تو جگہ جگہ جو ہے وہ شکوہ شکایت کرتے رہے. راستے کے اندر پیاس بھی لگی، بھوک کا معاملہ بھی آیا، دھوپ بھی تھی، سایہ بھی نہیں تھا. جب یہ ساری تکلیفیں آئیں تو بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ایک صحرا کے اندر پہنچے. اب صحرا میں نہ سبزہ نہ پانی نہ سایہ. بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنی اسرائیل کو عطا فرما دی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ان کو پانی عطا فرما، تو اللہ عز و جل نے پانی بھی عطا فرما دیا. سائے کا عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل مقرر فرما دیا جو بنی اسرائیل کے اوپر سایہ کرتا. وہ بادل دن رات بنی اسرائیل کے اوپر رہتا اور یوں بنی اسرائیل دھوپ سے محفوظ رہتے. اور رات کے وقت آسمان سے روشنی کا ایک ستون اترتا، اس کی روشنی میں بنی اسرائیل رات کے وقت اپنے سارے کاموں کو سر انجام دیا کرتے تھے. تو یوں سر کے اوپر سایہ ہو گیا، ایک ستون نور کا عطا کر دیا گیا. اب کھانے کا معاملہ آیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، میں نے تم پر من اور سلوہ اتارا. من اور سلوہ کیا ہے؟ من یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز ہے. روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو کی مقدار یہ آسمان سے اترتی. لوگ اس کو چادروں میں بھر لیتے اور دن بھر کھاتے رہتے. سلوہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جو ہواؤں کے زور پہ آتا تھا. بنی اسرائیل اس کو شکار کرتے اور شکار کر کے اس کو پکا کے کھا لیا کرتے تھے. ہفتے والے دن یہ دونوں چیزیں نہیں آتی، نہ من نہ سلوہ. تو جمعے والے دن یہ اجازت تھی کہ جمعے والے دن وہ اتنی جمع کر لیں کہ ہفتے والے دن بھی کام آئے. ہاں اتوار کے لیے رکھنے کی اجازت نہ تھی. لیکن بنی اسرائیل چونکہ اکثر ان کی طبیعت میں ناشکری اور الٹا چلنا ہی ہوتا تھا، تو انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. جب ذخیرہ کرنا شروع کیا تو وہ چیزیں سڑنا شروع ہو گئی. تو یہ انہوں نے اپنا نقصان کیا. اس پہ اللہ عز و جل نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ہماری نافرمانی کر کے یا اس کھانے کو ذخیرہ کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے. اب اگلا واقعہ بیان ہوا. فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری مذاق کی بات سے بدل دیا
تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ یہاں پر ایک پورا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہاں فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر سے مراد ہے بیت المقدس، اور یا پھر اریحہ نام کی ایک بستی ہے جو بیت المقدس کے قریب تھی۔ وہاں پر مالکہ آباد تھے، وہ خالی کر کے چلے گئے تھے، غلے میوے کثرت سے تھے۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا۔ وہ دروازہ ان کے لیے بمنزلہ کعبہ کے تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں سے معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل، یعنی سجدہ کریں اور داخل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے حطۃ حطۃ، حطۃ کا معنی ہماری مغفرت ہو، ہماری مغفرت ہو، ہماری مغفرت ہو۔ یہ کلمہ استغفار تھا۔ بنی اسرائیل نے دونوں حکموں کا الٹ کیا۔ حکم تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، بنی اسرائیل سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ حکم تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حطۃ، ہماری مغفرت ہو، انہوں نے لفظ کو بدل دیا حنطۃ حنطۃ، گندم گندم گندم، یہ بولنا شروع کر دیا۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ عز و جل کے دونوں احکام کا الٹ کیا، یہ روایت میں ہے کہ کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، بال میں دانا، بال میں دانا۔ تو یہ اللہ عز و جل کے حکم کا برخلاف کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا ان کی نافرمانیوں کے سبب، بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ یہ نافرمانیوں کے عادی تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہاں پر دو تین چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ ہے کہ مقدس آبادیاں اور مقدس بستیاں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کی تعظیم کا حکم ہے۔ بیت المقدس اللہ کی بارگاہ میں معظم اور مقدس شہر ہے، اس کی تعظیم کے طور پہ وہاں پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک جملہ کہا گیا اور انہوں نے اس کلمہ استغفار کا مذاق اڑایا اور اس کو بدل دیا، اور اللہ عز و جل نے اس کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ عذاب کیا تھا؟ طاعون ان پہ نازل ہوا، بنی اسرائیل پہ طاعون نازل ہوا، اور طاعون کی وجہ سے ان کو تباہ کیا گیا، ایک بہت بڑا حصہ ان کا اس مرض میں مبتلا کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو دینی کلمات ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اور جو کلمات ہیں قرآن پاک کی آیات ہیں، ان کو بدلنا مذاق کے طور پہ یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور حکم شرعی یہ ہے کہ یہ کفر ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مقدس کلمات کا مذاق اڑاتے ہیں، سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، ماشاء اللہ کا، مذاق کے اندر، فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، کامیڈی ڈراموں کے اندر جو مقدس جملوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس واقعے کو یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل نے ایک کلمے کا مذاق اڑایا تھا اور اللہ عز و جل نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ اسی طرح جو لا حول شریف کا یا دیگر کلمات کا مذاق اڑاتا ہے وہ اللہ عز و جل کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ کفر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جو دینی کلمے کا مذاق اڑاتا ہے وہ کفر میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں کے سبب ان پر عذاب نازل ہوا۔ یہاں طاعون کا تذکرہ ہوا۔ طاعون کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون ہو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں، اور جس بستی میں طاعون ہو وہاں پر جانا بھی نہیں چاہیے، یعنی وہاں جانا نہیں چاہیے، اور جو لوگ جس بستی میں ہو اس بستی سے تو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس بستی سے جانا حرام ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون تم سے پچھلی قوموں کے لیے عذاب تھا اور تمہارے لیے شہادت۔ طاعون کے اندر جو شخص فوت ہوتا ہے اللہ عز و جل اسے شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔